اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتار کے معنی۔ اوتار لفظ حرف سابقہ او کے ساتھ تر مادہ میں گھن لاحقہ کی ترکیب سے بنا ہے۔ مطلب لفظ او کے بعد تر لگا دیا ہے یا تر سے پہلے او لگا دیا ہے۔ اوتار کی لفظ کے معنی ہے زمین پر آنا۔ ایشور کا اوتار ترکیب کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ ایشور کا اوتار مرکب اضافی ہے۔ اس ترکیب کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو خدا کا پیغام سنانے والے بزرگ کا زمین پر مبعوث ہونا۔ اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ اس کا کسی متعین مقام پر رہنا اور وہاں سے کہیں جانا آنا، گویا اس غیر محدود کو محدود قرار دینا ہے۔ یعنی اللہ تعالی لامحدود ہے، وہ کسی جگہ میں باؤنڈ نہیں ہے، کسی وقت میں باؤنڈ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو کسی جگہ پر محدود کر دیا، باؤنڈ کر دیا۔ وہ جہاں جس شان سے چاہتا ہے اپنے نور کو عیاں کرتا ہے، اور جہاں وہ نہ چاہے عیاں نہیں ہوتا۔ جیسے یخ یعنی برف برستے ہوئے موسم میں سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ در حقیقت سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ بلند آسمانوں میں بلند ترین آسمان پر اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ جہاں نہ سورج چمکتا ہے نہ چاند تارے نظر آتے ہیں، وہاں اللہ کا نور اس قدر روشن ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سے تمام سیارے روشن ہوتے ہیں، اسی طرح اس بزرگ و برتر اللہ کے نور سے تمام کے تمام عالم منور ہیں۔ اسی سے وابستہ یعنی اس کا کوئی محبوب و معزز بزرگ لوگوں کی فلاح و نجات کے لیے سطح زمین پر مبعوث ہوتا ہے، یا روئے زمین پر مطہر قلب و نیک سیرت لوگوں کو علم و کلام سے سرفراز فرما کر انہیں خدا کے نور کا مشاہدہ کراتا ہے۔ بری سبب وہ بندہ علم لدنی پاتا ہے، ایسا علم جو اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ ایشور کا اوتار اس ترکیب میں لفظ کا اضافی ہے۔ ایشور سے وابستہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے وابستہ اس کا بندہ ہی ہوتا ہے۔ رگ وید میں ایسے شخص کو کیری کہا گیا ہے۔ کیری لفظ کے معنی ایشور کی تعریف کرنے والا کے ہوتے ہیں، اور عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے، اس طرح تو جتنے بھی اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں کیا سبھی احمد کہلائیں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے پر لفظ کیری یا لفظ صادق آتا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، مگر ان کا نام احمد نہیں ہوا، اور جو لفظ جس وجود کے لیے مشہور ہو جاتا ہے اسی سے اس وجود کا علم ہوتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہر شخص کیری نہیں ہو سکتا، احمد نہیں ہو سکتا۔ یہاں نبیوں اور اوتاروں کی تاریخ بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف آخری اوتار یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنسکرت زبان میں اوتار، انگریزی میں پروفٹ اور عربی میں نبی دنیا کے نجات دہندہ کو کہتے ہیں۔
ہر ملک و قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ اوتار ہوئے ہیں، کیونکہ ایک اوتار یعنی نبی سے تمام ملکوں اور قوموں کی بھلائی غیر متوقع ہے۔ ایک آدمی کہاں تک پہنچے گا جی، لیکن آخری اوتار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے، کیونکہ جب اس کا ظہور ہوگا تب اس کا دین تمام اقوام و اوطان میں پھیل جائے گا، جیسے کہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب ہم اوتار کے اسباب نزول پر غور کریں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ محمد نام سے نہیں کی تھی، وہ احمد نام سے کی تھی، ہے نا۔ گویا کہ صفات کے ذریعے سے پیشگوئیاں ہوتی ہے، ناموں کے ذریعے سے بہت کم ہوتی ہے، اور کبھی تو نام کے ترجمے بتا دیے جاتے ہیں دوسری زبان میں، صحیح جی۔ اوتار کے اسباب نزول، نبی کے اسباب نزول، انہوں نے اس میں 13 اسباب نزول بیان کیے ہیں، یعنی ایک نبی کے آنے کی 13 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کا ذوق لامذہبیت اور دین کے حقیقی تقاضوں سے دوری، مذہب سے بالکل دور ہو جاتے ہیں لوگ۔ نمبر 2، حصول خواہشات کے لیے دین میں بدعت پیدا کرنا۔ نمبر 3، دین کے نام سے بے دینی کرنا۔ نمبر 4، ناواقف لوگوں کو دین کی صورت میں بے دینی کا پیغام دینا۔ نمبر 5، اللہ کے بندوں کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا۔ نمبر 6، ظلم اور گناہوں کی کثرت ہو جانا۔ نمبر 7، بے انتہا تشدد، نراج، لاقانونیت اور بغاوت کا پھیل جانا۔ نمبر 8، دین کو شکم پروری اور کنبہ پروری کی حد تک محدود کر دینا، پیٹ پالنے کے لیے، گھر پالنے کے لیے جی۔ نمبر 9، عطایات خداوندی کا بے جا و خطرناک طور پر استعمال کیا جانا۔ نمبر 10، فقراء و مؤمنین کی حفاظت اور بدکاروں کی تباہی کے لیے اوتار بھیجے جاتے ہیں، نبی بھیجے جاتے ہیں۔ دین کا تباہی کے قریب ہو جانا، لوٹ، قتل و غارت گری کا بڑھ جانا، بتقاضۂ زمانہ لوگوں کا ذوق اور ان کے لیے دیے گئے پیغام دین کی شکستگی دیکھ کر دین کے قدیم اصولوں کی تجدید اور ان پر عمل کروانے کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا اسباب کے پیش آنے پر اوتار یعنی نبی کا نزول ہوتا ہے۔ آخری اوتار کی بعثت کے اسباب یعنی اسباب بعثت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتار کے نزول کے اسباب کی مختصر تحقیق کے بعد اب ہم آخری اوتار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اسباب سے واقف کرائیں گے۔ نمبر 1، بربری شہنشاہیت اور عوام کا وحشیانہ خیال ہو جانا، یعنی بادشاہ اور عوام سب کے سب ظلم اور بربریت کے دل دادا ہوں، اس کا شوق رکھتے ہوں، اپنی نفسانی برتری کے مقابل دوسروں کی جانوں تک کی لاپرواہی کرنا، حکمرانوں میں بدکارانہ روش، محصولات میں بے تکے اضافے، دین حق کے مبلغین پر سنگ باری کرنا۔ نمبر 2، درختوں میں پھول پھل کی نایابی اور کمی ہونا۔ نمبر 3، دریاؤں میں پانی کی کمی ہونا۔ نمبر 4، بے دینی کا عروج اور دوسروں کو مار پیٹ کر ان کی دولت لوٹ لینا، عام طور پر لڑکیوں کو قتل کر کے دفن کرنا۔ نمبر 5، نسلی امتیاز کی توسیع، یکسانیت کی احساسات کا ختم ہونا، اعلیٰ ادنا یعنی چھوٹ چھات یعنی لامساس کی لعنت میں گرفتار ہونا۔ نمبر 6، غیر اللہ کی پرستش، اگرچہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہی ہے مگر اس کے سوا دیوی دیوتاؤں کی پرستش، درختوں، پودوں اور پتھروں کو بھی خدا سمجھنے کا مشرکانہ رجحان عام ہونا۔ نمبر 7، بھلائی کے آڑ میں برائی، بھلائی کے وعدے سے فریب دے کر نقصان پہنچانا۔ نمبر 8، حسد و عداوت، تصنع، ریاکاری وغیرہ کا عام ہونا۔
لوگوں میں ہمدردی کا فقدان، ایک دوسرے کو باہم معاندانہ خیال سے دیکھنا یعنی ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا، اللہ پر ایمان کا فقدان، مؤمنانہ وضاقتہ برائے ریاکاری اختیار کرنا، گویا کہ وہی اہل اللہ ہیں۔ نمبر 9، دین کے نام سے بے دینی کرنا، دین سے حقارت اور بے دینی سے رغبت وغیرہ۔ نمبر 10، فقراء مومنین کی حفاظت کے لیے اور نیک لوگوں کے معاشرے میں بدحال ہونے پر ان کی حفاظت کے لیے آخری نبی کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا فقدان، لوگوں میں اللہ کے کلام سے عقیدت کا نہ ہونا اور احکام خداوندی کا نافرمانی کرنا وغیرہ۔ جب ایسے حالات دنیا میں برپا ہوں گے تب آخری اوتار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے ہوگی اور ہوئی۔ آخری اوتار کی خصوصیات، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ نمبر 1، شاہ سواری۔ پرانوں میں آخری اوتار کے مضمون میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے ان کی سواری گھوڑا ہی بتائی گئی ہے۔ وہ گھوڑا تیز رفتار ہوگا۔ گھوڑے کی خوبی کے بیان میں دیودت نام آیا ہے جس کے معنی ہے دیوتا یعنی فرشتے کے ذریعے دیا گیا۔ نمبر 2، شمشیر برداری، تلوار چلانا۔ سواری کے علاوہ آخری اوتار کو شمشیر بردار بھی کہا گیا ہے۔ بدکاروں کا خاتمہ آخری اوتار کی شمشیر سے ہوگا نہ کہ ایٹم بم وغیرہ سے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ایٹمی دور ہے نہ کہ دور شمشیر، تلوار کا دور نہیں ہے۔ اوتار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی وضاقتہ اور اسلحہ بلحاظ اقتضائے زمان و مکان رکھتا ہے۔ اس کا یعنی وہ اسی کلچر میں رہتا ہے، اسی کلچر میں جو چیزیں رائج ہوتی ہیں انہی کو اپناتا ہے، یعنی وہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے اسی قوم کے موافق اپنی وضاقتہ بھی رکھتا ہے۔ آشتشوریہ گڑانوت، اس میں 8 صفات اعلیٰ یعنی تقوی کا حامل ہونا پرانوں میں مذکور ہے۔ ان سب چیزوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جگت پتی، جہان کے مولا۔ پتی لفظ پا حفاظت کرنا، مادہ میں ڈتی لاحقہ کی ترکیب سے بنا ہے۔ جگت کے معنی عالم ہے، لہذا جگت پتی کے معنی عالم کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسادو دمن، آخری اوتار کا سب سے بڑھ کر قابل تعریف وصف یہ ہے کہ وہ بدکاروں کو ہی مارے گا نہ کہ اچھے لوگوں کو۔ 4 بھراتاؤں کے ساتھ، بھراتا یعنی مددگار، آخری اوتار کے 4 مددگار ہوں گے جو ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ دیوتاؤں یعنی ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد، دین کی توسیع اور بدکاروں کی ہلاکت میں مدد دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوگا۔ کلی کا بھگانے والا، کلی کے معنی لڑانے والا ہوتے ہیں، اسی طرح لفظ شیطان کے معنی بھی لڑانے والا ہوتے ہیں۔ آخری اوتار کے کلی یعنی شیطان کو شکست ہوگی۔ اپرتیم دیوتی، بے مثل حسین، آخری اوتار کے جسم میں اتنی زیادہ رونق ہوگی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی اور نہ اس کی مانند اور کوئی اوتار ہی ہوا ہے۔ راجاؤں کے بھیس میں چھپے ہوئے چوروں کی تباہی، آخری اوتار کی نسبت بھاگوت پران میں لکھا ہے کہ وہ راجاؤں کے بھیس میں چھپے ہوئے چوروں کا خاتمہ کرے گا۔ جسم سے خوشبوئے بدن نکلنا، آخری اوتار کے جسم سے خوشبو نکلے گی جو ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کے قلوب کو پاک کرے گی۔ بہت بڑے سماج کا اپدیشک بننا، عظیم معاشرہ کا ناصح،
آخری اوتار عظیم معاشرے کا نجات دہندہ ہوگا، دین سے دور پڑے ہوئے ظالموں کا قلع قمع کر کے انہیں سیدھی راہ پر لگائے گا۔ مادھو ماس کی دوادشی شکل پکش میں جنم، آخری اوتار کی ولادت زائد النور یعنی 12ویں تاریخ مادھو ماس یعنی ربیع الاول میں ہوگی، یہ کلکی پران میں لکھا ہے۔ فٹ نوٹ میں یہاں نیچے لکھا ہے، سنسکرت زبان میں مادھو ماس موسم بہار کا مہینہ ہے اور عربی میں ربیع الاول موسم بہار کا مہینہ ہے، لہذا مادھو ماس کا مفہوم ربیع الاول ہوتا ہے۔ اسی طرح سنسکرت میں قمری مہینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہلال سے بدر تک یعنی پہلے 15 دن، جسے شکل پکش یا شدی پروا کہتے ہیں، اسے مصری عربی میں زائد النور کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ بدر سے اماس تک، اس کو کرشن پکش یا بدی پروا کہتے ہیں، جسے مصر میں ناقص النور کہا جاتا ہے۔ مہینے کی 15 تاریخ کے بعد کرشن پکش کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اماس تک پھر 15 تاریخ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ماہ میں 2 مرتبہ 12 تاریخ آتی ہے، 1 سے لے کر 15 تک اور 15 سے لے کر 30 تک، اور تو 15 1 ہو گیا، 16 2 ہو گیا، تو اس طرح 2 بار 12 آئے گا۔ چنانچہ مادھو ماس کی دوادشی شکل پکش کا مفہوم ہے بڑھتے چاند میں 12 تاریخ۔ جی، شمبل کے پردھان پروہت کے گھر میں ولادت، شمبل کے صدر پروہت وشنو کے یہاں ولادت ہوگی، والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ یہ تمام خصوصیات آخری اوتار میں ہوں گی۔ صحیح، اس کی تفصیل آہستہ آہستہ آگے آ جائے گی، انہوں نے پہلے سب کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ آخری اوتار کا زمانہ، ہندوستان کی مذہبی کتب میں زمانے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ۔ ست یگ، اس زمانے کا نام کریتا یگ بھی ہے، اس کی مدت 17,28,000 سال ہے۔ تریتا یگ، ست یگ کے بعد تریتا یگ آتا ہے جس کی مدت 12,96,000 سال ہے۔ دوپر یگ، تریتا یگ کے بعد دوپر یگ آتا ہے جس کی مدت 8,64,000 سال ہے۔ کل یگ کی مدت 4,32,000 سال ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اوتار یعنی رسول مستقبل میں ہوگا، لیکن اوتار کے آنے سے پہلے ہی مظالم سے دب کر زمین پانی میں غرق ہو جائے گی، تو مستقبل میں آنے والے اوتار سے فائدہ ہی کیا؟ گیتا میں مذکور ہے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانی بھروتی بھارت ابھیتھانم ادھرمسیا تداتمانم سجامہم۔ یہ سنسکرت میں شلوک ہے جی، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم، ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گرم۔ مطلب دھرم جب تنزل میں آتا ہے، دھرم کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھرم نافرمانی پھیل جاتی ہے۔ یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں، تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کو آتا ہوں ان کی بنیادوں کی طرف سے۔ تو اللہ خود تھوڑی نہ آتے ہیں، اللہ خود نہیں آتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے یہاں کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے اپنے پیغمبروں کو، رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ یعنی ایسے وقت میں اوتار کا نزول ہوتا ہے۔ بھلوں کو بروں سے بچاتا ہوں میں، بروں کو جہاں سے مٹاتا ہوں میں، جڑیں دھرم کی پھر جماتا ہوں میں، آیا ہو کہ یگ یگ میں آتا ہوں میں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ جن حالات کے بعد
اوتار کا نزول ہوتا ہے کیا وہ حالات گزر گئے یا گزر رہے ہیں؟ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ آخری اوتار کل یگ میں ہوگا۔ کس یگ میں ہوگا؟ کل یگ میں ہوگا، اور کل یگ کی ابتدا کو 5069 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش کہتے ہیں کل یگ کی کتنے سال گزر گئے؟ 5069 سال۔ آخری اوتار کا زمانہ تقریباً گزر جانے کے قریب ہے یا کچھ گزر جانے کے قریب ہے۔ دوسرا قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ آخری اوتار اس زمانے میں ہوگا جبکہ جنگوں میں تلواروں اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہوگا، کیونکہ بھاگوت پران میں مذکور ہے کہ دیوتاؤں یعنی ملائکہ کے ذریعے عطا شدہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آٹھوں اعزازات و خصوصیات والے آقائے کائنات تلوار سے بدکاروں کا خاتمہ کریں گے۔ کس سے؟ تلوار سے۔ تلواروں اور گھوڑوں کا وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ آخری اوتار کا قیام شمشیروں اور گھوڑوں کے زمانے میں ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پیشتر گھوڑوں اور تلواروں کا استعمال جاری تھا۔ تقریباً اس کے 100 سال بعد عرب میں سوڈا اور کوئلے کے اشتراک سے بارود تیار ہونے لگا، یعنی تقریباً 100 ہجری کے آس پاس میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا تو بارود استعمال ہونے لگ گیا تھا۔ تاریخ ولادت کا تعین بھی ضروری ہے۔ کلکی پران میں آخری اوتار کی ولادت مادھو ماس یعنی ربیع الاول زائد النور 12 تاریخ بتائی گئی ہے۔ مقام کا تعین، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آخری اوتار کے ظہور کا مقام شمبھل گرام ہوگا۔ کیا؟ شمبھل گرام۔ صرف گاؤں کے نام سے اطمینان ممکن نہیں، صرف گاؤں کے نام سے اطمینان ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی مکمل توضیح نہ ہو۔ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ شمبھل کسی گاؤں کا نام ہے یا اس کی صفت۔ شمبھل کسی گاؤں کا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ کسی گاؤں کا نام ہوتا تو اس کی صفت بھی بتائی جاتی، لیکن جیسے آپ کہیں گے سری نگر تو اتنے لانگیٹیوڈ پر ہے، اتنے آلٹیٹیوڈ پر ہے، اتنی ہائٹ پر ہے نا، فلان جگہ ہے، تو سارا اس کا جغرافیہ بتانا ہے، لیکن اس میں جغرافیہ نہیں بتایا گیا۔ لیکن پرانوں میں کہیں بھی شمبل گرام کی کیفیت نہیں بتائی گئی۔ بھارت میں تلاش کرنے پر اگر کہیں شمبل نام کا گاؤں ملتا ہے تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کوئی ایسا انسان وہاں پیدا نہیں ہوا جو لوگوں کا نجات دہندہ ہو۔ پھر آخری اوتار کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ اوتار یعنی نبی خاتم کی بعثت ہو جائے اور قوم میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ ہو۔ لہٰذا لفظ شمبل کو خصوصیت سے سمجھ کر اس کے مولد پر غور کرنا ضروری ہے۔ شمبل لفظ کا مادہ شم ہے، روٹ ورڈ اس کا شم ہے، جس کے معنی پرامن کرنا کے ہیں، یعنی جس مقام پر امن ہو۔ شم اور ور دونوں کی ترکیب سے سم ور لفظ مشتق ہوا۔ پھر اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس طرح آپ عربی میں تعلیل کرتے ہیں نا، تبدیلی کرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ قواعد کے اصول سے شمبل لفظ کی تکمیل ہوئی، جس کے معنی ہوئے جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے یا جس کے ذریعے کسی کا انتخاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، لغت میں لفظ شمبر کے معنی پانی کے دیے گئے ہیں۔ شمبر کے معنی پانی کے دیے گئے ہیں۔ را اور لام یا ر اور ل دونوں حروف یکساں ہونے کے سبب شمبر کو شمبل کر دیا، تو شمبل کے معنی پانی کے قریب والا مقام ہوں گے۔ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب شمبل کے معنی پانی کے ہیں تو پانی کے قریب والا مقام یا گاؤں کے معنی کیوں اخذ ہوئے؟ اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ موضوع گفتگو یہاں پر مقام یا گاؤں ہے، نہ کہ پانی۔ مثلا اگر کہا جائے گنگا میں گھوش، تو اس کے معنی آپ یہ کرتے ہیں کہ گنگا کے قریب واقع گاؤں میں گھوش،
نہ کہ گنگا کے پانی میں گھوش۔ پھر آپ شمبل لفظ سے ویسے ہی معنی کیوں اخذ نہیں کرتے؟ اگر گنگا میں گوش جملے میں نشان مانتے ہیں تو اس جملے میں بھی نشان مانیے۔ آخری اوتار کے مقام کے موضوع پر قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقام جس کے آس پاس پانی ہو اور پرکشش اور امن دینے والا مقام ہو۔ اوتار کی سرزمین مقدس ہوتی ہے، لہٰذا اس مقام میں بھی تقدس کا ہونا لازم ہے اور وہاں تشدد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ علاوہ وہ مقام زیارت گاہ بھی ہونی لازم ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہ دینی مقام ہو۔ شمبل کے لفظی معنی بلد الامین کے ہیں۔ آخری اوتار کا مقام امن دینے والا، تشدد اور حسد سے پاک ہونا چاہیے۔ آخری اوتار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہندوستان میں ہو، سنسکرت یا ہندی ہی بولے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر ملک کی زبان، وضاقتہ اور نام ایک ہی ہوتے تو تمام ممالک میں ہونے والے اوتاروں کی زبان وضاقتہ بھی ایک ہی ہوتی۔ یہ کہنا جہالت ہے کہ اوتار صرف بھارت میں ہوں۔ کیا بھارت ہی ایشور کا پیارا مقام ہے؟ دوسرے ممالک پیارے نہیں ہیں؟ کیا دنیا صرف بھارت ہے؟ دیگر ممالک دنیا میں نہیں ہیں؟ لہٰذا آخری اوتار بیرون ہند میں بھی ہو سکتا ہے اور اس ملک کی زبان و دستور اور وضاقتہ کے مطابق اس کو چلنا ہوگا، لیکن بے دینی اور بے انصافی کے خلاف۔ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں آج سے 1400 سال پہلے کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو آخری اوتار کے معیار پر پوری اترے۔ تمام پرانوں میں کلکی اوتار کا مقام پیدائش سنبھل بتایا گیا ہے۔ سنبل یا شمبل ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ آخری اوتار کی بعثت کے مقام کا تعین مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ وقت بس